السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے چلڈرن لاسٹ، جس میں کہ ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے فاطمہ 10 سالہ بچی جس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، وہ جہاں وہ کام کرتی تھی وہاں کے جو پیر تھے، پیر اسد علی شاہ جو ہے اس نے کی زیادتی ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ۔ پاکستان میں جو ہے وہ کیسے سیلاب، زلزلے اور کیسے تباہیاں نہیں آئیں گی جیسے جب اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملے گی۔ کبھی ہم سن رہے ہیں 10 سالہ بچی، کبھی ہم سن رہے ہیں 8 سالہ بچی، کبھی 11-12 سالہ۔ تو اس طرح کے اگر جو مسلمان ہو کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو کہ ہمارے اسلام میں منع کی گئی ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، ظلم ہے قرار دیا گیا ہے، تو اگر ہم مسلمان ہو کہ نہیں مانیں گے تو ہم جو ہے وہ کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ ہمارے اوپر جو ہے وہ قدرتی آفات آئیں گی، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، اور جب تک یہ اس طرح کا ہوتا رہے گا تو یہ سب جو ہے وہ پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا۔ پاکستان کو لوگوں جو کہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، آج کے ہم دور میں دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا ہو جاتا ہے 2-3 دن جو ہے وہ بہت وہ جو ہے ایک نیو ہیڈ لائن بنی رہتی ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں تیسرے چوتھے دن بعد کہ وہ نہ تو ہیڈ لائن آ رہی ہوتی ہے، اور پھر معاملہ جو دوبارہ اس چیز کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں کہ اس کو انصاف ملا، اس کے گھر والوں کو اس بچی کو انصاف ملا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم 1-2 دن دیکھتے ہیں اس کو جیل میں پہنچا دیا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ وہ ہوا، لیکن ہم تیسرے چوتھے دن دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بالکل بات نہیں ہو رہی، جو کہ ہماری میڈیا کا رول ادا ہونا چاہیے۔ انہیں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں جو بھی انسیڈنٹ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ اس کے بارے میں بار بار بات کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو ہم ہر آئے دن اس طرح کے انسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ کم ہو۔ تو ہمیں جو بھی ہے ادارہ، میڈیا ہے، جج ہے، وکیل ہے، پولیس ہے، یا جتنے بھی اس میں جو ادارے آتے ہیں جنہوں نے انصاف دینا ہے، تو انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ خدا را اگر آج کسی اور کی بیٹی ہے، کسی اور کی بہن ہے، کسی اور کی ماں ہے، کسی اور کی جو ہے وہ، لیکن کل کو وہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے جو ہے اپنا کام، اپنا جو ہے آپ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں سمجھ کے کریں گے، اس پہ کام انصاف دلائیں گے، تو کل کو ایٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی جو بھی آپ کی ہوگا بہن بیٹی کو بھی انصاف ملے گا۔ تو یہ جو ہے ایک دل دہلا دینے والا ہوا ہے واقعہ، اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کسی نہ کسی کے 10 سالہ بچی ہے، 8 سالہ بچی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے پیر انہوں نے کیا ہے، جو کہ اور یہ بچی جو ہے بیچاری ان کے گھر ملازمت تھی، اور وہ 10 سالہ بچی تھی، اور انہیں جو ہے وہ پھر جیل میں لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ہم نے پھر سنا نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو، جیل کے بعد انہیں کیا سزا سنائی گئی، کیا کچھ ہوا، کچھ نہیں۔ اس کے پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے ILO، انہوں نے جو ہے وہ سخت ایکشن لیا ہے۔ پاکستان کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ آگے اس طرح کے انسیڈنٹ اور پھر گزر گئے، لیکن جو انٹرنیشنلی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشنز لیتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے اس کو بدترین اقسام کو روکنے، اور جو مزدوری ہے، چائلڈ لیبر ہے، اس کو جو ہے منع کیا ہے پاکستان کی حکومت کو کہہ کے کہ اور پاکستان کا جو آرٹیکل 11 ہے وہ منع کرتا ہے چائلڈ لیبر کو، غلامی اور جبری مشقت کو ممنوع قرار دیتا ہے، لیکن وہ جو ہے ایک آرٹیکل کی حد تک ہے، اور جو انٹرنیشنلی آرگنائزیشن ہے وہ کہہ دیتے ہیں، پھر ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں انہیں کہ کریں گے ہم، لیکن پھر معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس ٹائم جو ہے اس
بندے کی بات سنی جاتی ہے، اگر وہ پیسے والا ہے، امیر ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، لیکن جو غریب بیچارے ایک تو اپنی عزت کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہتے، وہ چپ رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ایک وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کیس لڑ سکیں، کوئی اچھا سا وکیل کر کے، کوئی پیسے والا وکیل کر کے وہ کیس لڑ سکیں۔ تو آج کل کے یہ حالات ہیں۔ یہی آرٹیکل جو ہے 2-3 باتیں تھیں کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے کیا کہا، ہمارا آرٹیکل 11 کیا کہتا ہے، اور یہ انسیڈنٹ بیسیکلی کیا ہے۔ تو یہی تھا آج کا آرٹیکل، نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔